بلکہ ان کو آزادی ملی ہے. تو مقومی سے آزادی ملنا ایک نعمت ہوا، لیکن اس سے کوئی چیز، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا نجات کے سلسلے میں، یہ اچیومنٹ نہیں ہے. کچھ ایک عذاب سے چھٹکارا ہے، مخلصی ہے، نجات پانا ہے. اس کے بعد اس کا پازیٹو اسپیکٹ بھی وہ سامنے لایا، اور پازیٹو اسپیکٹ یہ تھا جو اس نے یہ کہا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. 2/47. اے قوم بنی اسرائیل، تم خدا کی اس نعمت کو یاد کرو کہ اس نے تمہیں تمہاری ہم اثر اقوام پر افضلیت عطا فرمائی. تو بالفاظ دیگر مونم علیہ وہ قوم ہے جو اپنی ہم اثر اقوام میں نہایت ممتاز اور بلند و بالا مقام رکھتی ہے. یعنی دیگر اقوام کی ہم دوشی نہیں، ان کے برابر کرنے والی نہیں، بلکہ ان سے بہت آگے اور سربلند اور فضلتکم علی العالمین. قرآن کریم نے جب امت مسلمہ جماعت مومنین کے متعلق کہا تھا کہ انتم الاعلون 3/138. اعلون کے معنی سب پر غالب، سب سے اونچے. تو اس سے یہی بات ہوئی کہ یہی نہیں کہ باقی قوموں کے ہم دوست تم چلو، بلکہ تمام اقوام عالم سے بلند و بالا. علامہ اقبال کے الفاظ میں کہ مومن بالائے ہر بالا کرے. مومن کی پہچان یہ ہے کہ کوئی کتنا اونچا ہو وہ اس سے اونچا ہوتا ہے، کوئی کتنی قوم پر بلند ہو وہ اس سے اوپر ہوتی ہے، اس سے غالب ہوتی ہے. بالائے ہر بالا کرے. اور آگے کہتا ہے کہ غیرت او بر نتابت ہم کرے. کسی کا اس سے آگے بڑھ جانا تو کجا مومن کی غیرت تو اس کو بھی گوارا نہیں کرتی کہ کوئی دوسری قوم اس کے ہم دوش اور ہم صرف ہو جائے. تو وہ قوم جو انعامات خداوندی سے مشرف ہوتی ہے، نوازی جاتی ہے. نیگیٹو اسپیکٹ تو یہ ہے کہ وہ کسی کی غلامی میں نہیں ہوتی، ہر قسم کی غلامی سے اس کو چھٹکارا ملتا ہے. اور پازیٹو اسپیکٹ یہ ہے کہ وہ اپنی ہم اثر اقوام میں سر بلند اور بالا تر ہوتی ہے. تو پہلی چیز تو نعمت کے اندر یہ چیز ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جن جو تیرے انعامات سے سرفراز ہوئے. تو اگر یہ قوم جو یہ تمنا لے کر ابھری ہے، اگر کسی مستبد حاکم کی محکومی میں ہے، اور مستبد کیا انسانی غلامی کے اندر ہونا، یہی غلامی ہے. ہاں اس میں خوشحالی کیوں نہ ہو قوم، بلکہ یہ کہ اپنی حکومت بھی ہو اور خدا وہ احکام خداوندی وہاں نافذ نہ ہو رہے ہوں، تب بھی یہ قوم غلام کی غلامی ہوتی ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ غیر خداوندی احکام اور حاکمیت سے نجات مل جانا، پہلی چیز تو یہ شرط ہو گئی، یہ نشانی ہوگی انعام یافتہ قوم کی. اور دوسرے یہ کہ اس کا اپنی ہم اثر اقوام میں سب سے بلند اور بالا اور ممتاز ہونا، یہ دوسری نشانی ہو گئی اس قوم کی کہ جس پر خدا کی نعمتیں نثار ہوتی ہیں. تو اہدنا صراط المستقیم، صراط مستقیم کا پہلے نشان یہ ہے، پہلا نصب العین یا پہلی منزل یہ ہے کہ وہ قوم آزاد ہوتی ہے، خدا کے احکام کے تابع زندگی بسر کرنے کے لیے وہ اقتدار رکھتی ہے اور اپنے ہم اثر اقوام میں سب سے بلند اور بالا ہوتی ہے. قوم بنی اسرائیل کی داستان میں اس قسم کی افضلیت
اپنے نقطہ کمال پر حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں گزری تھی. چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ اعتراف، بلکہ یہ دعا قرآن کریم میں مذکور ہے کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی 27/19. اے میرے رب، مجھے اس کی توفیق عطا فرما کہ میں تیری اس نعمت کا شکریہ ادا کروں جس سے تو نے مجھے اور میرے والدین کو نوازا ہے. تو اس سے آپ دیکھ لیجئے کہ وہ جو فضلتکم علی العالمین کہا تھا، ہم اثر اقوام پر افضلیت حاصل کرنا، وہ کس طرح حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی، اور انہوں نے کس طرح سے اس کا اعتراف کیا. ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. حضرت سلیمان اور ان کے والد حضرت داؤد، انہیں جس انداز کی سطوت و شوقت و طاقت و قوت و رفت ادا ہوئی تھی، اسے کہا گیا خدا کی نعمت. میں پہلے تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ انسانی زندگی کا مقصود بالذات تو یہ چیز ہے کہ اس کے نفس، اس کی ذات، اس کی خودی کی ایسی نشو و نما اور تربیت ہو جائے، اس میں ایسی پختگی اور نمود پیدا ہو جائے کہ وہ اس زندگی کے بعد کی زندگی کے اگلے مراحل طے کرنے کے بھی قابل ہو جائے. لیکن اس قرۂ ارض پر جو نظام ہے خدا کا، اس میں انسانی خودی کی یہ تربیت، یہ نشو و نما، یہ نمود، یہ استحکام مادی سطح پر ہوتا ہے اور مادی ذرائع سے ہوتا ہے. خود اس کا جسم بھی تو ایک فزیکل باڈی ہے. فزیکل باڈی کے اندر رہتے ہوئے یہ سارا کچھ کر سکتی ہے. تو گویا فزیکل باڈی مقصود بالذات نہیں. جیسا کہ میں نے مثال میں غالباً بتایا تھا، گھوڑا ہمیں کسی مقام تک پہنچانے کے لیے ایک ذریعہ ہوتا ہے، مقصود بالذات نہیں ہوتا. لیکن سفر کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ گھوڑا تندرست ہو، توانا ہو، تربیت یافتہ ہو. اس کا کمزور ہونا یا سرکش ہونا ہمیں سفر کے قابل نہیں رکھتا. تو گھوڑا مقصود بالذات تو نہیں، لیکن ہمارے مقصد کے حصول کا ذریعہ ضروری ہے، اور اس ذریعے کا بھی سنومند اور توانا اور صحت یافتہ اور مناسب اور موزوں ہونا نہایت ضروری ہے. یہ وجہ ہے کہ قرآن نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ پہلے کہا ہے اور پھر آخرت حسنۃ اس کے بعد کہا ہے. اس دنیا کی حسنات، اس دنیا کی نعمتیں، اس دنیا کے اندر جتنے بھی سامان و ذرائع اور وسائل ہیں، ان کا نہایت فراخی سے اور نہایت کشادگی سے، نہایت آسانی سے ملنا، یہ بھی خدا کی نعمتوں میں سے ہے. سورہ النحل کی ان آیات کو دیکھیے. کہا یہ پوری نوع انسانی کے لیے، یہ خاص قوم کے لیے نہیں. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہیں ایسے مکانات دیے کہ جن میں تم امن اور اطمینان سے رہ سکتے ہو. وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا